ناول سیاست رائٹر آمنہ خان قسط نمبر 9 شاذل کی شادی کروائیں، آپ کی جو پوتے پوتیوں والی خواہش وہ پوری کر دے گا، غازی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عائلہ بیگم جواب میں کچھ نہ بول سکی۔ مروان صاحب ناشتہ کرنے ٹیبل پر آئے، ان کو دیکھتے ہی غازی چیئر سے اٹھ گیا۔ تمہارا کب تک باپ سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ مروان صاحب نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ غازی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ رکو غازی، مروان صاحب نے پیچھے سے آواز دی۔ غازیان وہی رک گیا پر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے وہ جھوٹ تمہاری بہتری کے لیے بولا تھا، مروان صاحب نے نرمی سے کہا۔ لہجے سے شرمندہ بھی لگ رہے تھے۔ غازیان واپس مڑا۔ تو کیا آپ کے جھوٹ بولنے کے بعد میں بہتر ہو گیا تھا؟ لہجہ سرد تھا مروان صاحب جو اب کچھ نہ بول سکے۔ عائلہ بیگم خاموشی سے غازیان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں اب جواب دینا، وہ مجھے نہ ملتی مجھے منظور تھا۔ کم از کم دل کو تسلی رہتی وہ زندہ ہے۔ یہ سن کر مجھے زیادہ اذیت ہوئی تھی کہ وہ مر گئی۔ زندہ ہوتی امید ہوتی کہ چلو کبھی نہ کبھی سامنے آ جائے گی، ہمارا قسمت میں ملنا ہوا تو ہم مل جائیں گے۔ آپ نے اس کی موت کا پیغام سنا کر میری ساری امید ہی توڑ دی تھی۔ غازیان دکھ کے ساتھ آج اپنے باپ سے شکوہ کر رہا تھا۔ غازیان کی آنکھیں نم تھی۔ جس عورت کے لیے اتنا سب ہوتا رہا وہی عورت آج اس کی دسترس میں تھی، پر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے چھونے کی، اسے محسوس کرنے کی۔ مروان صاحب اٹھ کر غازی کے پاس آئے۔ غازیان ان کے گلے لگ گیا اور بہت زیادہ رویا۔ بیٹا، کچھ چیزیں قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، کبھی وہ ہم سے دور چلی جاتی ہیں، کبھی وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ماضی کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو اور مہر ماں کے ساتھ نئے تعلق، نئی زندگی کا آغاز کرو۔ ماضی خراب ہو گیا، حال خراب نہیں کرو۔ پچھلے 2 ماہ سے تم خود بھی اذیت میں ہو، اسے بھی رکھا ہے۔ مروان صاحب اسے پیار سے چھوٹے بچے کی طرح سمجھا رہے تھے۔ غازیان نے آنسو صاف کیے۔ مجھے آفس جانا ہے، میں تیار ہونے جا رہا ہوں۔ رونے سی اس کی آواز میں، وہ رو نہیں رہا تھا۔ غازیان آفس آیا، وہ سیدھا اپنے آفس روم میں گیا۔ وہ جا کر چیئر پر بیٹھا۔ اس نے آفس روم میں جاتے ہی مہر ماں کو کال کی۔ میرے آفس روم میں آؤ، لہجہ حکمیہ تھا۔ کیوں؟ مہر ماں نے سوال کیا۔ کیا مطلب کیوں؟ میں تمہارا ڈومینیٹر ہوں، میری پارٹنرشپ زیادہ ہے، اب صرف میرا حکم چلے گا۔ غازیان نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں نہیں آ رہی، تمہارا حکم مانتی ہے میری جوتی۔ یاد ہے کل رات کیا کیا ہے تم نے؟ مہر ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ آفس ہے میری جان، کل رات کا ذکر ادھر کیوں ہو رہا ہے؟ غازی نے اب کی بار نارمل انداز میں پوچھا۔ پہلی بات یہ کہ میں تمہاری جان نہیں، مس مہر ماں بلاؤ مجھے۔ دوسری بات، کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے یا پیاسا کنویں کے پاس؟ اگر تمہیں کوئی کام ہے تو خود آ جاؤ، مہر ماں نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ پہلی بات تو تم نہ تو کنواں ہو اور نہ ہی میں پیاسا ہوں، غازیان نے نارمل انداز میں کہا۔ البتہ اگر تمہارا نقصان ہوا تو تمہارا پچھلے 3 سال کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا، غازی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پچھلے 3 سال سے مہر ماں کا ہر پروجیکٹ کامیاب ہوتا رہا ہے۔ شرم کرو غازی، مہر ماں نے غصے سے کہا۔ میں شرماتا بالکل بھی اچھا نہیں لگوں گا، اب چپ کر کے میرے کمرے میں آؤ، غازیان نے نارمل انداز میں کہا۔ اگر نہ آؤں تو؟ مہر ماں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو میں خود آ جاؤں گا، غازی نے سرد لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ غصے سے اپنی چیئر سے اٹھا اور مہر ماں کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ غازیان نے ایک دم سے دروازہ کھولا اور زور سے بند کر کے لاک کیا۔ لاک کیوں کیا ہے؟ مہر ماں گھبرا گئی۔ مہر ماں کو غازی کی سرخ آنکھوں سے خوف آیا۔ اس نے مہر ماں کے منہ کو دبوچا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ جب میں نے اپنے روم میں آنے کا آرڈر دیا ہے تو کیوں نہیں آئی؟ بھول گئی ہو؟ جس کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے پروجیکٹ میں اس کا حکم چلتا ہے۔ منہ چھوڑو میرا، میں ہاتھ توڑ دوں گی تمہارا، مہر ماں بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ غازیان نے اپنی گرفت اور سخت کی۔ نہیں چھوڑوں گا غازیان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا۔ تمہاری حرکتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، مہر ماں نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ نہیں دوں گا طلاق، ساری زندگی میرے نام کے ساتھ گزار دو گی، غازیان نے سرد لہجے میں کہا۔ خلا کا آپشن ہے میرے پاس، مہر ماں کی آنکھیں پانی سے بھری تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے غازیان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ غازیان بھی اسی طرح سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کس چیز کا غصہ ہے جو اس طرح نکال رہے ہو؟ صبح طلاق کی بات کر رہے تھے، اب کس حق سے میرا منہ پکڑا ہے؟ مہر ماں نے چیختے ہوئے کہا۔ بیوی ہو تم میری، جب دل چاہے چھو سکتا ہوں، یہ جو حرکت تم نے ابھی کی تھی اس کو چھونا نہیں بولتے، مہر ماں نے سرد لہجے میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، 1 منٹ میں یہ زبان بند کروا سکتا ہوں، غازی نے تلخی سے کہا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں غازیان، تمہیں مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، کوئی بھی اپنی محبت کے ساتھ ایسے نہیں کرتا، تمہیں تمہاری محبت ملی تھی، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ تم نے کیا کیا؟ توڑ دیا مجھے، میرا وجود زخمی ہے، تمہاری ہر حرکت مجھے تکلیف دیتی ہے۔ پتہ ہے مجھے شادی سے خوف آتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا اگر میرا شوہر اچھا نہیں نکلا میں کیا کروں گی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔
میرے سارے خوف سچ ثابت ہو گئے ہیں، مجھے طلاق چاہیے، میں آفس کے بعد بابا کے گھر چلی جاؤں گی، مہرما روتے ہوئے سب بول رہی تھی۔ غازیان خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے کسی عمل پر شرمندہ نہیں تھا۔ اگر تم انکل کے گھر گئی بہت سخت سزا دوں گا، غازی نے سرد مہری سے کہا۔ میں جاؤں گی، تم مجھے وہاں جانے سے نہیں روک سکتے، میرے بابا کا گھر ہے، مہرما نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بولا نہ نہیں جاؤ گی، غازی نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے بولا میں جاؤں گی، مہرما نے بھی غصے سے کہا۔ چٹاک، غازیان نے مہرما کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میرے ساتھ اگلی دفعہ ضد نہ لگانا۔ چٹاک، مہرما نے بھی اسی انداز میں غازیان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میرے ساتھ بھی ضد نہیں لگانا۔ غازیان حیرت سے مہرما کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے اس تھپڑ کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ دونوں کی آنکھیں شعلہ ہو رہی تھی۔ مہرما روم سے باہر چلی گئی، غازیان اس کے پیچھے آیا، اس نے مہرما کو بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ غازیان اسے کھینچتے ہوئے آفس سے باہر لے آیا، وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، غازیان اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر جانے کا سوچ چکا تھا۔ جہاں سے محبت اور نفرت کی آگ شروع ہوئی تھی وہیں ختم ہوگی۔ غازیان اس پارکنگ ایریا کی طرف اپنی گاڑی کے پاس لے کر آیا۔ بیٹھو اندر۔ نہیں بیٹھوں گی، مہرما نے سخت لہجے میں کہا۔ وہاں سے کچھ گاڑیاں گزر رہی تھی۔ مہرما بیٹھو اندر، غازیان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہاں پارکنگ ایریا میں مہرما کا ڈرائیور بھی کھڑا تھا۔ مہرما اس کی جانب چلی گئی اور سرد لہجے میں کہا، گاڑی کی چابی دو مجھے۔ ڈرائیور نے جلدی سے چابی پکڑا دی۔ غازیان بھی وہاں آیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ غازی نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جہنم میں، مہرما نے شدید غصے میں کہا۔ ڈرائیور وہاں سے چلا گیا تھا۔ غازیان نے اسے اشارہ کیا تھا، چلو کے ساتھ، بلکہ جہنم کے سردار ہو تم، مہرما نے تپ کر کہا۔ مہرما کو اینگر ایشوز تھے، پر اتنا زیادہ غصہ اسے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کے ماما بابا نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ غلطی کے بغیر جب تھپڑ پڑے تب برداشت نہیں ہوتا۔ مہرما، میرا دماغ خراب نہیں کرو، چلو میرے ساتھ، غازیان نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خراب چیز مزید کیا ہی خراب ہوگی، مہرما نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ غازیان نے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے باندھ لیں۔ مہرما گاڑی اسٹارٹ کر کے انتہائی تیز رفتاری سے وہاں سے چلی گئی۔ غازیان وہاں کھڑا دور تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسلام آباد کے لیے نکلا تھا، اس کی منزل اب اسلام آباد تھی۔ آج اتنے سالوں بعد ان راستوں سے گزرتے ہوئے ساری پرانی یادیں تازہ ہوئی تھی۔ غازی راستوں کی خوشبو سے واقف تھا، اس کا سارا بچپن اسلام آباد میں گزرا تھا۔ تقریباً 6 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد غازیان اپنے گھر پہنچا تھا۔ غازیان اپنے اسلام آباد والے گھر آیا تھا۔ غازی کا سارا بچپن اس گھر میں گزرا تھا۔ یہ گھر انہوں نے ایک میاں بیوی کو دیا تھا، وہ ان کے ملازم تھے۔ وہ یہاں رہائش پذیر تھے، کچھ کمرے لوگ تھے، وہ بس 1-2 کمرے ہی استعمال کرتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سارا ماضی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ غازی نے آ کر شاور لیا اور کپڑے چینج کر کے سو گیا، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ 6 گھنٹے پہلے مہرما اپنے بابا کے گھر آئی۔ آج میرا بھی آئی تھی۔ مریم اور میرا دونوں صوفے پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ مہرما اندر داخل ہوئی، دونوں مہرما کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور باری باری اس سے گلے ملی۔ کیسی ہیں آپی؟ آپ تو شادی کے بعد ہمیں بھول ہی گئی ہیں، مریم نے شکوہ کیا۔ ویسے بہت مزہ آتا ہے، مجھے اکلوتے والی فیلنگز آتی ہیں، جیسے ماما بابا کی صرف میں ہی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اب تو میری ہر بات بھی مانی جاتی ہے، مریم خوشی سے بتا رہی تھی۔ آپ ہی دیکھ رہی ہیں، ہمیں گھر سے رخصت کر کے ہمارے پیچھے مزے کر رہی ہیں یہ لوگ، میرا نے منہ بناتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، بچی ہے، کرنے دو اس کو مزے، مہرما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ پل کے لیے وہ غازیان کو معاملے کو بھول گئی تھی۔ وہ اپنی جان سے عزیز بہنوں سے مل کر بہت خوش تھی۔ شادی کا لڈو تو اس نے بھی کھانا ہے، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سا لڈو؟ کیسا لڈو؟ مجھے نہیں کھانا کوئی لڈو وڈو، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کھانا تو پڑے گا، میرا نے بولا۔ ہاں، خود دونوں اتنے ہینڈسم بندے لے کر بیٹھی ہو، اتنا نہیں ہوا بہن کے لیے بھی ڈھونڈ دو، غازیان بھائی اور احد بھائی جیسا بندہ ڈھونڈ کے دو، پھر شاید کھا لوں لڈو، مریم کے دانتوں کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ مہرما مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھوک دیکھ رہی تھی۔ اگر غازی شاہ احد بھائی جیسا آدمی مل جائے پھر تو لڈو کھانے کا بھی مزہ آئے گا، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ توبہ کرو، میرا اور مہرما نے ایک ساتھ بولا۔ ارے کس بات کی توبہ، دونوں اتنے اچھے تو ہیں، ناشکری ہیں آپ دونوں، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ تینوں باتیں کر ہی رہی تھی کہ کام والی آئی۔ مریم بیٹا باہر آپ کی دوست آئی ہے، مریم اٹھ کر باہر اپنی دوست سے ملنے چلی گئی۔ وہ دوست 5 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی، یہ بچی ان کے گھر کے سامنے رہتی ہے، مریم اکثر اس کے ساتھ مل کر کھیلتی ہے۔ مریم کے وہاں جانے کے بعد مہرما نے کہا، میرا تم نے کیوں مریم کو بولا تھا کہ توبہ کرو، کیا احد اچھا نہیں ہے؟ مہرما نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ آپ نے بھی تو بولا تھا کہ توبہ کرو، کیا غازیان بھائی اچھے نہیں ہیں؟ میرا نے سوال کے بدلے سوال کر ڈالا۔ مہرما تھوڑی دیر خاموش ہو گئی، پھر اس نے میرا کو ساری بات بتائی۔ اسلام آباد والے واقعے سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ سب میرا کو بتا رہی تھی۔ میرا بھی پریشان ہو گئی تھی، نور بیگم گھر نہیں تھی، وہ کچھ سامان خریدنے شیر علی کے ساتھ گئی تھی۔ اب تم بتاؤ، مہرما نے میرا سے پوچھا۔ آپی احد اچھا ہے، پر مجھے اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، غصے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔
اس کا سیاست میں ہونا مجھے نہیں پسند، اس کا مخالف اس کا دوست ہے، اب تو اس کا بہنوئی بھی ہے۔ کیا مطلب بہنوئی؟ مہرماں نے حیرت سے پوچھا۔ میرہا نے شروع سے لے کر ساری بات مہرماں کو بتائی۔ وہ حیرت سے سب سن رہی تھی۔ آپی، مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، اگر عہد کو سب سچ پتہ چل گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ مہرماں نے میرہا کو گلے سے لگایا۔ پریشان نہیں ہو میری جان، کچھ نہیں ہوتا، تم خود اسے سچ بتا دو، اگر اسے کسی اور سے پتہ چلا تو وہ معاملہ زیادہ خراب ہوگا۔ مہرماں نے اسے مشورہ دیا۔ ویسے بھی تمہارا قصور نہیں ہے، تم نے ان کو منع کر دیا تھا۔ آپی، اگر عہد نے مجھے جان سے مار دیا، میرہا نے روتے ہوئے کہا۔ میری جان، وہ تم سے محبت کرتا ہے، کیسے جان سے مار سکتا ہے؟ مہرماں اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مریم اس بچی اور اس کے 3 سال کے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے گھر کے گیٹ کے باہر کھیل رہی تھی۔ ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں والے پلاسٹک کے بہت سارے برتن تھے، جس میں وہ ارد گرد سے مٹی، گھاس، پتے، پھول اور چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ رہے تھے۔ بطور ان بچوں کے یہ سب چیزیں ان کے بالو، بیئر اور ڈول کا کھانا ہے۔ مریم ان کے لیے آپ پھول توڑ رہی تھی، وہ بھی کسی کے گھر کے باہر سے۔ اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ بغیر اجازت پھول توڑنا منع ہے، ایک باری مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مریم نے ڈر کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ انکل، وہ میرا مطلب اسفندیار بھائی، آپ نے تو ڈرا ہی دیا ہے۔ بھائی لفظ پر اسفندیار کا رنگ بدلا تھا، اسے یہ لفظ بالکل پسند نہیں تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بچی مہنور مریم کے پاس آئی۔ آپ ہی آئے نا، مٹی سے کھیلتے ہیں، میں نے مٹی اکٹھی کی ہے۔ بچی نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اسفندیار گاڑی سے باہر نکلا، وہ بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ان کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں، مریم نے نارمل انداز میں کہا۔ پاپا کے کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہیں، وہ انکل شیر علی کو دینے آیا ہوں۔ اسفندیار نے نارمل انداز میں کہا۔ پیپرز اسفندیار کے ہاتھ میں ہی تھے۔ مریم اب بچوں کے ساتھ مٹی پر پانی ڈال رہی تھی۔ تم لوگوں کی ماما ڈانٹے گی تو نہیں؟ مریم نے بچوں سے پوچھا۔ دونوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، نہیں تو ماما بہت اچھی ہیں۔ اسفندیار حیرت سے مریم کو دیکھ رہا تھا، جو بچوں کے ساتھ بچی بنی تھی، جس نے مہمان کو گھر کے اندر داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ اسفندیار ایک کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ اپنے گھر سے 2 کرسیاں بھی ساتھ باہر لائے تھے۔ اسفندیار کرسی پر بیٹھ کر شیر علی کو فون کیا تھا۔ ان کی بیٹی کا مہمان نوازی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مریم کے ہاتھ مٹی سے بھر چکے تھے۔ بچوں، میں اب تم کو مٹی کے برتن بنا کر دیتی ہوں، مریم نے خوشی سے کہا۔ انکل اسفندیار، کیا آپ نے کبھی مٹی سے کھیلا ہے؟ مریم نے اسفندیار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسفندیار نے مختصر جواب دیا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، آپ جیسے رچ لوگوں کو مٹی جیسی گندی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، یقیناً آپ کو بلی بھی نہیں پسند ہوگی۔ مریم ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ اسفندیار خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے بلیاں پسند نہیں تھیں۔ بچے اپنے کپڑے گندے کر چکے تھے، پر وہ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ان کی ماما سچ میں اچھی تھی، ان کو ڈانٹتی نہیں تھیں۔ ان کو پتہ ہوتا تھا مریم ان کو مٹی کھانے نہیں دے گی، ورنہ اس عمر کے بچے مٹی کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ مس مریم، آپ کے فرینڈز کی لسٹ میں بس بچے ہیں؟ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی، مجھے بس بچے پسند ہیں، میری عمر کی دوستوں سے ناراض ہوں۔ میری دوست کی وجہ سے سر نے کل مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ والی جو جوس کا گلاس لے کر باہر آئی، اس نے جوس کا گلاس اسفندیار کے سامنے پیش کیا۔ یقیناً کام والی کو شیر علی نے فون کر کے حکم جاری کیا تھا۔ پیپرز اسفندیار کے ہاتھ میں ہی تھے، اس نے پیپرز کام والی کو پکڑا دیے۔ وہ پیپرز لے کر اندر جا چکی تھی۔ اسفندیار جوس پی رہا تھا، ساتھ ساتھ ان بچوں کو دیکھ رہا تھا جو بہت پیارے تھے۔ کس سر نے ڈانٹا تھا؟ کیوں ڈانٹا تھا؟ اسفندیار نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ بائیولوجی کے سر حماد خالد نے ڈانٹا تھا، مریم نے ساری بات بتائی۔ ہم نے ان کا لیکچر تھوڑا اسکپ کیا تھا، جو وہ ہمیں ڈانٹ رہے تھے۔ مریم نے مرچ مسالہ لگا کر پوری بات بتائی تھی۔ مریم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے لیکچر یاد نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ڈانٹ پڑی تھی۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ مریم نے نارمل انداز میں کہا۔ نہیں، اسفندیار نے مختصر جواب دیا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ جانتا تو نہیں ہوں، پر بہت جلد جان جاؤں گا، اسفندیار نے دل میں بولا۔ مطلب ایک بار پھر سر حماد کی شامت آنے والی تھی۔ اسفندیار اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ مریم بچوں کے ساتھ مگن ہو چکی تھی۔ اسفندیار نے ایک الوداعی نظر اس پر ڈالی اور گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، پر وہ مزید یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی اس کی میزبان بچوں کے ساتھ خاصی مصروف تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اسفندیار کا مٹی سے کھیلنے کا دل کیا تھا۔ اس کی ماما ڈاکٹر ہیں۔ اسفندیار کا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بچپن میں مٹی سے بھی نہیں کھیلا۔ صحت اور صفائی کے معاملات میں اس کی ماما بہت سخت تھی۔ بچے تھک کر اپنے گھر چلے گئے، مریم بھی تھک کر واپس اندر آ گئی۔ وہ 1 گھنٹے سے باہر تھی۔ اس کے باہر رہنے کا میرہا اور مہرماں کو یہ فائدہ ہوا تھا، وہ آپس میں کھل کر اپنی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر سکتی تھی۔ مریم کے سامنے وہ یہ ساری باتیں ڈسکس نہیں کر سکتی تھی۔ مریم کو اندر آتا دیکھ کر انہوں نے ٹاپک چینج کر دیا۔ چلا گیا اسفندیار؟ میرہا نے پوچھا۔ جی، چلے گئے ہیں۔ پھر مریم اپنی کالج کی باتیں میرہا کو بتانے لگی۔ مہرماں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آپ کیوں چپ چپ ہیں؟ مریم نے پوچھا۔
مریم کی آواز پر مہرماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے خیالات میں الجھی تھی۔ آفس سے آئی ہوں، شاید تھکاوٹ ہوئی ہے۔ اچھا میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، جب ماما آئیں گی مجھے بتانا، مہرماں نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے اپی، مریم نے کہا۔ مہرماں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اچھا میرا ابھی احد بھائی کا کوئی چھوٹا بھائی یا کزن نہیں ہے؟ میرا نے بلا جھجک پوچھا۔ مریم شرم کرو، میرا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ احد بھائی سے بھی زیادہ ہینڈسم بندے سے شادی کرو گی، دیکھ لینا، مریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا فی الحال جا کر میری چائے بناؤ، کار میں مہمان آئے ہیں، تھوڑی خدمت کرو، میرا نے حکم جاری کیا۔ ارے کون سے مہمان، کدھر کے مہمان، آپ کا اپنا گھر ہے، سامنے کچن ہے، چائے میرے لیے بھی بنا کر لائیں، آپ کے ہاتھ کی چائے کو میں نے بہت مس کیا۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت تیز ہو گئی ہو، میرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمل گھر پر اکیلی تھی، احد کسی کام سے باہر گیا تھا، میرا اپنی ماما کے گھر تھی، کام والی کام کر کے اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ زمل اپنے روم میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، اس کے روم کا دروازہ اچانک کھلا، سامنے محراب تھا۔ احد نے محراب کو شاہ محل میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب یہاں کیسے آئی؟ زمل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ دروازے سے آیا ہوں، کیا کوئی اور راستہ بھی ہے تمہارے روم میں آنے کا؟ محراب نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، زمل نے نظریں جھکائی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہکلاتی کیوں ہو؟ جیسے میں بول رہا ہوں ویسے بولا کرو، محراب کا لہجہ نرم تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ زمل نے سوال کیا۔ تم سے ملنے آیا ہوں، میری بیوی ہو، ملنے تو آ سکتا ہوں نا، محراب نے مسکرا کر کہا۔ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ زمل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ دل کر رہا تھا یار، اب یہ نہ پوچھنا کہ دل کیوں کر رہا تھا، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں پوچھتی، تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ محراب نے تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ زمل اپنی انگلیوں کو بار بار مروڑ رہی تھی۔ نہیں تو میں تو نہیں آپ سے ڈر رہی، زمل نے معصومیت سے کہا۔ میں نے کب بولا کہ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ محراب نے شرارتی انداز میں کہا۔ آپ کو اگر کبھی پتہ چلے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ کیا مجھے سزا دیں گے؟ زمل نے سنجیدہ انداز میں سوال کیا۔ وہ محراب کی طرف دیکھ رہی تھی، زمل مشکل بول رہی تھی، اسے محراب سے نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ کیا زمل آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ محراب نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی غلطی نہیں کی، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، زمل اچانک گھبرا گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، زمل نے محراب کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب کوئی غلطی نہیں کی تو نظریں کیوں جھکی ہیں؟ زمل کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ پہلی بار کسی کے سامنے ایسے کھڑی تھی، اور جس کے سامنے کھڑی تھی وہ اس کا شوہر تھا۔ محراب کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اب تو خرا بھی عین سامنے تھا۔ زمل کی ہر غلطی معاف ہے، سوائے شرک کے، بے وفائی کے، محراب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بے وفائی میں کیوں کروں گی؟ زمل نے معصومیت سے سوال کیا۔ بے وفائی ہوتی ہے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور آدمی کی طرف راغب ہونا، اس کے ساتھ تعلقات بنانا، اور مجھے پتہ ہے تم کبھی ایسا نہیں کرو گی۔ جس بے وفائی کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری نظر میں اپنے شوہر سے باتیں چھپانا، اس کی مرضی کے بغیر کام کرنا، جہاں شوہر کا ساتھ دینا ہو وہاں کسی اور کو ساتھ دینا، یہ بھی بے وفائی کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا کہ آپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ آپ کی نظر میں بے وفائی کیا ہے۔ اب میں ان چیزوں کا خیال رکھوں گی، زمل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ تیاری کیسی ہے پیپرز کی؟ محراب نے بیڈ پر پڑی کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھی نہیں ہے بھائی، پہلے تیاری کرواتے تھے، اب الیکشن کی وجہ سے بزی ہیں اور کسی سے پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ زمل بیڈ پر بیٹھ کر کتابیں سمیٹنے لگی جو ارد گرد بکھری تھی۔ کتنے مارکس ہیں سب بکس کے ملا کے؟ 1100، زمل نے کہا۔ تم کتنے لینا چاہتی ہو؟ محراب نے نارمل انداز میں پوچھا۔ 1000 تک تو آنے چاہیے، ویسے میری تیاری اچھی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے آئیں گے۔ آ جائیں گے، بس مجھے اپنا رول نمبر بتاؤ اور سینٹر بھی۔ کیا مطلب؟ زمل نے ناسمجھی سے کہا۔ لاہور بورڈ ہے نا تمہارا؟ محراب نے تصدیق کی۔ جی پر آپ کیا کریں گے؟ زمل نے تجسس سے پوچھا۔ پیپر کرنے میں پورا سٹاف تمہاری ہیلپ کروائے گا، اب تم پیپرز کی ٹینشن نہیں لو۔ پر وہ سب میری ہیلپ کیوں کریں گے؟ زمل نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تم محراب شاہ کی بیوی ہو، محراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے، زمل نے اپنی رائے پیش کی۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، محراب نے بولا۔ تم بس یہ سوچو محراب شاہ کو کیسے سنبھالو گی، محراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب کیسے سنبھالوں گی؟ سنبھالتے تو چیزوں کو ہے اور آپ کوئی چیز تھوڑی ہے، زمل نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ ایک تو لڑکی تمہیں زبانی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی، ایسا لگ رہا ہے میں نے شادی نہیں کی، کسی معصوم بلی کے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے جسے کچھ پتہ نہیں، محراب نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے بلی کا بچہ بولا، میں شیر کا بچہ ہوں، احد بھائی شیر ہیں اور میں ان کا بچہ، زمل نے خوشی سے کہا۔ کیوں بھائی انکل شاہ تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانتے؟ محراب نے پوچھا۔ مانتے ہیں پر میں پھر بھی بائی کی بیٹی ہوں، بابا سے زیادہ میرا بائی خیال رکھتے ہیں۔ بائی اور بابا بس ان سب میں محراب کدھر ہیں؟ محراب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ محراب کو بھی میں اپنے دل میں جگہ دوں گی کیونکہ محراب نے مجھے بچایا تھا، زمل نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، محراب مسکرایا۔ زمل نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ قیامت ہے ظالم کی نیچی نگاہیں، خدا جانے کیا ہو وہ جو نظریں اٹھا لے، محراب نے شعر بولا۔
میں یہ شعر اپنے اردو کے پیپر کی تشریح میں لکھ سکتی ہوں کیا؟ زمل نے سرے سے ہو کر پوچھا۔ زمل کے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے۔ کیوں؟ مہراب نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے اچھا لگا ہے، زمل نے خوشی سے کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا جتنی تم معصوم ہو تمہیں اس شعر کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، مہراب نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے شاعری کی سمجھ آتی ہے، اردو کی بک میں ہوتی ہے نا، مجھے بالکل نہیں پسند شاعری، عجیب عاشق محبوب محبوب کرتا رہتا ہے۔ اوپر سے مس بولتی ہیں ایک شعر کی تشریح میں 3 صفحے بھر دو، فضول اتنے فارغ ہیں نا ہم شاعر کے رونے روتے رہو بیٹھ کر۔ زمل اپنے شکوے کر رہی تھی، مہراب مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کے شکوے سن رہا تھا۔ وہ اس چیز سے بے خبر تھی کہ جس کے سامنے وہ شاعری کو فضول بول رہی ہے اسے اس قدر شاعری پسند ہے، اور وہ خود ایک شاعر بھی ہے۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، زمل نے اچانک کچھ یاد آنے پر سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہاں بتاؤ، مہراب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مہراب صوفے پر بیٹھا تھا، زمل اپنے بیڈ پر۔ احد بھائی نے کہا تھا اسکول یا کالج میں اگر کوئی تنگ کرے تو ان کو بتانا ہے، پر وہ اتنے دنوں سے مصروف ہیں اور میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ مہراب کو فکر لاحق ہوئی۔ میرے اسکول کی ایک فیمیل گارڈ ہے، وہ شاید مجھ پر نظر رکھتی ہے، میں جہاں بھی جاتی ہوں وہ وہاں ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا وہ ایسے کیوں کرتی ہے، اور مجھے وہ پسند بھی نہیں۔ احد بھائی نے مجھے منع کیا ہے کہ کسی کو دوست نہیں بنانا، میں سارا دن اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، وہ اکثر میری کلاس میں آ جاتی ہے، آتی تو اپنے کسی کام سے ہے پر نظر اس کی مجھ پر ہوتی ہے، اگر میں پانی پینے بھی جاؤں گی تب بھی وہ وہاں ہوتی تھی۔ پیپرز کی تیاری کی وجہ سے اب میں گھر رہتی ہوں، پر آپ پتہ لگوائیں وہ میری جاسوسی تو نہیں کر رہی؟ کیا پتہ احد بھائی کی کسی اینیمی نے اس کو میری جاسوسی پر رکھا ہو۔ زمل باتوں سے بہت سیریس لگ رہی تھی، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مہراب کو بہت بڑی راز کی بات بتا رہی ہے۔ وہ اور تمہاری گارڈ ہے، مہراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہارا بھائی اسے پیسے دیتا ہے، وہ تمہارا خیال رکھتی ہے تاکہ تمہیں کوئی تنگ نہ کرے، پر میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، زمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ میری گارڈ ہے؟ زمل نے تجسس سے پوچھا۔ جب میں اور احد اسکول جاتے تھے تب ایک گارڈ احد پر بھی نظر رکھتا تھا، احد کو بھی اس کا ایسے جاسوسی کرنا بالکل نہیں پسند تھا، مجھے بھی محسوس ہوا وہ آدمی احد پر نظر رکھ رہا ہے۔ ایک دن میں، احد اور میرے ایک دوست نے پلان بنایا، ہم 8ویں جماعت میں تھے، زمل بہت غور سے سن رہی تھی۔ چھٹی کا ٹائم تھا، وہ گارڈ ایک کلاس میں تھا، ہم تینوں نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا، سارا اسکول خالی ہو گیا تھا، باقی کے گارڈز باہر اسکول کے گیٹ پر تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کون ہو تم، جلدی بتاؤ ورنہ ہم تینوں مل کر تمہیں ماریں گے۔ وہ گارڈ زیادہ بڑی عمر کا نہیں تھا، یہی کوئی 21 سال کا نوجوان تھا، اس نے ڈر کے بتا دیا۔ پورا آدھا گھنٹہ ہم نے اسے کمرے میں بند رکھا تھا۔ مہراب ہنس رہا تھا، ان کا کارنامہ واقعی ہی دلچسپ تھا، ایسے بہت سے کارنامے وہ اسکول لائف میں سر انجام دے چکے تھے۔ ان دونوں کی دوستی کا پورا اسکول رشک کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، زمل کہہ کر اٹھنے لگی۔ نہیں، اس سب کی ضرورت نہیں، میں بس جانے لگا ہوں، مہراب نے اسے روک دیا۔ ارے تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، احد بھائی بھی آتے ہوں گے، ان سے مل کر جانا، زمل نے خوشی سے کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ مجھ سے ملنا چاہے گا؟ مہراب نے نارمل انداز میں پوچھا۔ آپ لوگوں کے درمیان جو بھی مسئلہ ہے آپ لوگوں کو حل کرنا چاہیے، زمل نے مشورہ دیا۔ میں نے بہت دفعہ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، نہیں تھام رہا، مہراب افسردہ ہو گیا۔ زمل نوٹ کر چکی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہیں ہو، میں بھائی سے بات کروں گی۔ زمل کی نظر کافی دیر سے مہراب کے انگوٹھے پر تھی جو بہت پرکشش تھی۔ کیا میں آپ کے ہاتھ کی رنگ کو پکڑ کر دیکھ سکتی ہوں؟ زمل نے مہراب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس میں سیاہ رنگ کا انتہائی قیمتی پتھر تھا جو دیکھنے میں ہی بہت پرکشش تھی۔ مہراب نے انگوٹھی اتار کر زمل کی جانب بڑھائی۔ پہن سکتی ہو، اس نے مہراب کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہن لو، آج سے یہ تمہاری، مہراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل نے انگوٹھی پہنی، پر یہ انگوٹھی اس کی انگلی پر بہت ڈھیلی تھی، یہ میرے سائز کی نہیں ہے، آپ واپس لے لیں، زمل نے کہا۔ یہ اپنے پاس رکھ لو، تمہارے سائز کی بھی بنوا دوں گا، مہراب نے خوشی سے کہا۔ مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے، پر میں آپ کے ہاتھ میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی، اس نے دوبارہ سے مہراب کی جانب بڑھا دی۔ خود پہناؤ مجھے، مہراب نے حکم جاری کیا۔ زمل اچانک گھبرا گئی۔ میں پہناؤں؟ زمل نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ جی محترمہ، آپ پہنائیں، مہراب اٹھ کر زمل کے سامنے آیا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ زمل نے انگوٹھی پکڑ کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ اس انگوٹھی کو تم نے چھوا ہے، اب یہ میرے لیے قیمتی ہو گئی ہے، مہراب نے زمل کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ زمل بلش کر رہی تھی۔ زمل، کچھ دیر پہلے جو ہمارے درمیان باتیں ہوئی تھی تم احد کو نہیں بتاؤ گی؟ ہر بات جا کر اس سے بتانا مناسب نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا تم چھوٹی چھوٹی بات اسے بتاتی ہو، پر میری شروع سے عادت ہے، زمل نے معصومیت سے کہا۔ اپنی یہ عادت بدل لو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، مطلب تمہارے میرے راز کی باتیں بھائی کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا اچھی بات ہے، پر اپنے شوہر کے متعلق ایک ایک بات بھائی کو بتانا اچھی بات نہیں ہے۔ مہراب جانتا تھا وہ جیسے ہی یہاں سے جائے گا زمل ایک ایک بات احد کو بتائے گی۔
اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گی، زمل نے نارمل انداز میں کہا۔ گڈ گرل۔ باہر عہد کی کار کے ہارن کی آواز آئی۔ بھائی آ گئے، زمل نے خوشی سے کہا۔ مہراب اور زمل دونوں روم سے باہر آئے۔ مہراب نے سیاست کے ساتھ بزنس بھی سٹارٹ کر دیا تھا، پر اس بارے میں اس کے بابا کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اسے پتا تھا عہد ہی الیکشن جیتے گا۔ وہ سیاست چھوڑ رہا تھا، وہ عہد کے خلاف نہیں لڑ سکتا تھا، وہ جلوت نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا تلوت عہد ہی ہے۔ اس کے بابا اسے فورس کر رہے تھے، الیکشن لڑو، جلسے کرو، پر اس کا یہ سب کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ بھائی، زمل عہد کے گلے ملی۔ مہراب بھی وہیں کھڑا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اس ڈاکو نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ عہد نے ڈاکو لفظ بولتے ہوئے مہراب کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، ڈاکو تو نہ بولے، میرے شوہر ہیں، زمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مہراب کو حیرت ہوئی، اس نے مجھے اپنا شوہر بولا؟ مہراب مسکرانے لگا۔ زمل، اپنے شوہر کو بچا لو مجھ سے، عہد نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ زمل، اپنے بھائی کو بھی بچا لو مجھ سے، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ زمل، اپنے شوہر کو بول دو، عہد نہیں ڈرتا اسے۔ زمل، اپنے بھائی کو بول دو، میں نے اسے ڈرانا سکھایا بھی نہیں۔ بس کریں آپ لوگ، زمل تھک گئی تھی۔ زمل نے عہد کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی پلیز صلح کر لے، زمل نے کہا۔ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، تمہارے خلاف نہیں لڑ سکتا، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تمہارے بابا کو پتا ہے؟ عہد نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں پتا، اور فی الحال میں چاہتا بھی نہیں کہ ان کو معلوم ہو۔ آپ لوگ آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ زمل یہ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ معاف کر دو مجھے عہد، ایک بار گلے سے لگا لو، مہراب نے عہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عہد اچانک مہراب کے گلے لگ گیا۔ ان دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ عہد، مہراب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ہر جگہ تمہاری کمی محسوس ہوئی۔ عہد کی آواز روندی ہوئی لگ رہی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد اپنے جگری دوست کو سینے سے لگا کر عہد کو اچھا محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے تھے اور ماضی سے متعلق باتیں کرنے لگ گئے۔ زمل کھانے کی اشیاء کو ایک ٹرے میں سجا کر لائی۔ شوہر کی خدمت ہو رہی ہے، عہد نے زمل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مہراب کی نظر بھی زمل کی جانب ہی تھی۔ یار، تھوڑی سی عقل سکھا دو اس بھولی بلی کو، مہراب نے کہا۔ بھائی، میں بلی نہیں ہوں، نہ مجھے تو بلیوں سے ڈر لگتا ہے، زمل چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ واہ، مہراب شاہ کی بیوی اتنی ڈرپوک، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مہراب کو صدمہ لگا۔ 1 سال ہے تمہارے پاس اس کو بہادر اور سمجھدار بنا کے بیچنا میرے پاس، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بالکل بھی نہیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، عہد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب میری آدھی زندگی اس کو باتوں کے مطلب سمجھانے میں گزر جائے گی، مہراب نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ عہد نے کہکا لگایا۔ بھائی، ان کو بتائیں میں سمجھدار ہوں، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اوئے مہراب شاہ، خبردار جو میری بہن کو ڈرپوک یا کچھ اور کہا تو، میری بچی بہت سمجھدار ہے، جو حکم آپ کا سرکار، مہراب نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چائے پی کر مہراب صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میں چلتا ہوں، کھانا کھا کر جاتے، عہد نے خوشی سے کہا۔ نہیں، تھوڑا کام ہے، پھر کبھی صحیح۔ مہراب کافی دنوں سے ان لوگوں کو تلاش کر رہا تھا جنہوں نے زمل کو اغوا کیا تھا، پر وہ ان کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ عہد مہراب کو باہر گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ مہراب گاڑی میں بیٹھا۔ خیال رکھنا زمل، تمہارے پاس میری امانت ہے، مہراب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عہد مسکرانے لگا۔ وہ خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ کیا ان کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں اتنے عرصے سے ایک دوسرے کے دشمن بنے تھے؟ اگر مہراب سیاست سے دستبردار ہونے کی بات نہ کرتا تو شاید یہ دشمنی جاری رہتی۔ غازیان اپنے اسلام آباد والے گھر آیا تھا۔ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہا تھا۔ اس کے فون پر آئلہ بیگم کی کال آئی۔ وہ گہری نیند سے اٹھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، یقیناً اب اسے ڈانٹ پڑنے والی تھی کیونکہ وہ بتائے بغیر آیا تھا۔ غازیان نے فون اٹھایا اور پھر کان کے ساتھ لگایا۔ کدھر ہو تم؟ کب سے کال کر رہی تھی، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ آئلہ بیگم نے شدید برہمی میں ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ اسلام آباد آیا ہوں، غازیان نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ نیند سے بیدار ہونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تم نے کل جانا تھا، آج کیوں گئے ہو؟ آئلہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ وہ اس سے شدید ناراض ہو رہی تھی۔ آج آتا کل آتا کیا فرق پڑتا ہے، غازیان نے بے فکری سے کہا۔ پڑتا ہے فرق، آج میں نے شاذر اور عائزہ کی دعائیں خیر رکھی تھی، گھر میں سارے مہمان آئے ہیں اور بڑا بیٹا اور اس کی بیوی غائب ہے۔ نہ تم فون اٹھا رہی تھی نہ تمہاری بیگم صاحبہ، پریشانی تو ہوتی ہے نا، آئلہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے لگا رات کو دونوں میاں بیوی آپس سے گھر ہی آؤ گے، پہلے تو یہ بتائیں اچانک دعائیں خیر کیوں رکھی، غازی نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ایسے کام اچانک ہی ہوتے ہیں، تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، انہوں نے بولا آج دعائیں خیر کروا لیتے ہیں، پیچھے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ابھی باقی سارے کام بھی کرنے ہیں، تو اللہ کا نام لے کر اپنے کام شروع کرتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی، آئلہ بیگم نے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ ان کا غصہ کچھ حد تک کم ہو گیا تھا۔ میں مہرماں سے بات کرتا ہوں، وہ آ جائے گی، آپ پریشان نہیں ہو۔ وہ آفس سے اپنے بابا کے گھر چلی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آئلہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا اور فون رکھ دیا۔ مہرماں اپنے روم میں آ کر بہت زیادہ روئی۔ اس نے زندگی میں خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی کار پر تھپڑ پڑا تھا، وہ بھی بغیر کسی غلطی کے۔ بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی تھی کہ میں نے بھی تو اسے مارا تھا۔ اس کے فون پر آئلہ بیگم کی کالز آ رہی تھیں، وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، اس کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔
تھوڑا ٹائم گزرا، اس کے فون پر غازیان کی کالز آنا شروع ہو گئی۔ اس نے کال نہیں اٹھائی، کافی دیر فون بجتا رہا۔ مہرمہ نے فون پاور آف کر دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ نور بیگم اور شیر علی بھی شاپنگ سے واپس آ چکے تھے۔ مریم اور میرا ان کی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ نور بیگم بہت پیار سے مہرمہ کے گلے ملی۔ مہرمہ کا رونے کا دل چاہا پر اس نے صبر کیا۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ شیر علی اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ نور بیگم کے فون پر غازیان کی کال آئی۔ مہرمہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، غازیان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ آئلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، مہرمہ سے بات کروا سکتی ہیں؟ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی، ضروری بات ہے، غازی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ بیٹا اس کا فون شاید کمرے میں ہے، اس وجہ سے نہیں اٹھا رہی، آئلہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئلہ بیگم نے مہرمہ کو فون دیا۔ سب کے سامنے بات کرنا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ اگر بات کرنے سے انکار کرتی تو سب شک کرتے، یقیناً کچھ ہوا ہے۔ وہ اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون پکڑ کر کان کے ساتھ لگایا۔ کیسی ہیں بیگم صاحبہ؟ مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، گال کیسی ہے اب؟ مہرمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب نے حیرت سے مہرمہ کی طرف دیکھا۔ وہ اصل میں غازیان کی گال پر پمپل نکل آیا ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ اوہ اتنی فکر؟ مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی میری گال بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی گال کی فکر کریں، کہیں آپ کو بھی نہ نکل آئے پمپل، غازیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پمپل لفظ پر اس نے زور دیا تھا۔ فون کیوں کیا ہے سرتاج؟ مہرمہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سرتاج لفظ پر غازیان کو واقعی ہی جھٹکا لگا تھا۔ شاذل کی دعائے خیر ہے، ماما کہہ رہی ہیں واپس آ جاؤ، سب مہمان آئے ہیں اور تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میرا تو ماما نے کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد آیا ہوں، پر تم تو وہاں جا سکتی ہو نا، غازیان نے نارمل انداز میں بات مکمل کی۔ مہرمہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ یقیناً ادھر سے بھی اسے کمپرومائز کرنا تھا، سو اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر نہ جاتی تو نور بیگم 100 سوال کرتی۔ اس وقت اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ مہرمہ شیر علی کے ساتھ واپس چلے گی، سب مہمان حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ عائزہ کی نسبت بہت پیاری تھی۔ مہرمہ خوشی سے سب سے ملی۔ آج کا دن اچھے سے گزر گیا تھا۔ غازیان اسلام آباد کے مال میں اپنے لیے کچھ کپڑے خریدنے آیا تھا۔ گھر میں مہمان آئے تھے۔ مہرمہ کافی دیر تک جاگتی رہی۔ وہ غازیان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے بولا تھا میرے ساتھ اسلام آباد چلو، جہاں سے نفرت کا آغاز ہوا ہے وہی اختتام ہوگا۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ مہرمہ اپنے ذہن سے الجھتی سو گئی تھی۔ آج عائزہ اور اس کی ماما آئلہ بیگم کے گھر ہی رکی تھی۔ شاذل دعائے خیر کے بعد سے کہیں غائب تھا۔ فون وہ اپنا گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے پتا تھا اگر رکا تو عائزہ اس کے سر پر مسلط رہے گی۔ وہ 1 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ آئلہ بیگم کو نہیں پتا تھا شاذل گھر سے باہر ہے۔ وہ گاڑی کے بغیر گیا تھا اور گیا بھی سرونٹ کوارٹرز والے دروازے سے تھا۔ ان کے گھر کا مین گیٹ لاک ہی تھا۔ اس نے اپنے گھر کے پچھلے طرف نوکروں کے لیے کچھ کمرے بنوائے تھے۔ ان کمروں کی لائٹس بھی آف تھی، بس ایک کمرے سے موم بتیوں کی روشنی آ رہی تھی۔ شاذل نے دیکھا لائٹ تو ہے، پھر یہ موم بتیاں کیوں جل رہی ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ شاذل تھوڑا آگے ہو کر جھانک کر دیکھنے لگا تو اچانک سے دروازہ کھلا۔ یہاں 2 کمرے تھے، ایک میں میاں بیوی رہتے تھے اور ایک کمرے میں ایک اکیلی لڑکی رہتی تھی۔ یہ تینوں ملازم تھے۔ موم بتیاں اکیلی لڑکی کے کمرے میں جل رہی تھی۔ دوسری کمرے سے عورت باہر آئی۔ وہ شاذل کو اچانک کھڑا دیکھ کر گھبرا گئی۔ صاحب آپ یہاں؟ اس کمرے سے موم بتیوں کی روشنی آ رہی تھی، میں بس وہی دیکھنے آیا تھا۔ شاذل نے وضاحت دی۔ جی صاحب، وہ روشنا کے کمرے کی لائٹ کا شاید مسئلہ ہوا ہے، اس لیے موم بتیاں جلا لیتی ہے، اس کام والی نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، شاذل یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ بھی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ آج اسے غیر ارادی طور پر گلرانہ کی یاد آ رہی تھی۔ بار بار اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی رات کافی بے سکونی سے گزری۔ وہ خوش نہیں تھا۔ اگلی صبح کافی لیٹ اٹھے۔ وہ دن کے 12 بج رہے تھے۔ رات کو بھی سب لیٹ سوئے تھے۔ شاذل ناشتہ کرنے نہیں آیا۔ اسے پتا تھا عائزہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہوگی۔ آئلہ بیگم نے کام والی کو شاذل کو بلانے کے لیے بھیجا، پر وہ نیند کا بہانہ بنا کر نیچے نہیں آیا۔ مہرمہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ شاذل کے علاوہ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور کل کے ایونٹ کی باتیں ہوتی رہیں۔ غازیان کے دادا دادی کی قبر اسلام آباد میں ہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کرنے کے بعد اپنے دادا دادی کی قبر پر جانے کا سوچ رہا تھا، پر اس سے پہلے وہ اپنے ایک دوست کے گھر سے ملنے چلا گیا۔ تقریباً آدھا دن اس کا وہیں گزر گیا۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دوست کا ایک بیٹا بھی ہے جو اس کا دوست بن گیا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ اس نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا، پر وہ راستے میں اپنے دادا کی قبر پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے دادا دادی کی قبر پر گیا کیونکہ جہاں وہ دفن تھے وہ قبرستان راستے میں ہی آتا تھا۔ وہ ان کی قبر پر آیا۔ غازیان کی فیملی 4 سال پہلے اسلام آباد سے شفٹ ہوئی تھی۔ وہ اپنے دادا کی قبر کے پاس بیٹھ کر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ اسے وہاں وہی بزرگ آدمی بیٹھا نظر آیا جس نے غازیان کو اسلام آباد سے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ جاری ہے۔